السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمده ونصلی علی رسوله الکریم. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. کل کا سبق کون سنائے گا؟ شروع سے یعنی ایک لائن سنا دے. ظن السرسار یکونو. کانا کا کیا ہوتا ہے مضارع؟ یکونو. یہ تبینہ کیوں کہا ہے؟ زبر کیوں ڈالی اس پہ؟ تو نواسب مضارع میں سے ما پھر کیا ہونا چاہیے؟ یا تبینو. ٹھیک ہے، جب تک مضارع کے شروع میں کوئی ناصب نہ آئے تو زبر نہیں دیتے. ٹھیک ہے، جیسے یکونا کی بجائے یکونو ہی ہوگا کیونکہ قد تو نواسب میں سے نہیں ہے. اتنی بات مشکل تو نہیں جو میں کہہ رہی ہوں؟ اوکے ٹھیک ہے. اوکے ہاں آگے. ٹھیک ہے شابش، کافی ہے. آگے کوئی پڑھے گا؟ گڈ، آپ نے اچھا پڑھا. جی پڑھی. یذل بہا، ذل یذل. ٹھیک ہے شابش. نیکسٹ کوئی اور؟ ہاں ماریہ. شابش. کوئی جانے گا کہ یہ لڑکیاں عربی نہیں جانتی؟ جی آگے. نیکسٹ کوئی اور پڑھے؟ ہاں زبریہ. ترکہ. حسن، حدیث حسن ہوتی ہے، حسن ہوتی حسن لغیرہ. جی اور کون پڑھے؟ جی عائشہ. والقالی. والظنون الكاذبة. شابش. کوئی اور پڑھے گا؟ اینی. اذا كان اللسان حري بك تخذ تمعا. شابش گڈ. ترجمہ تو آتا ہے نا سب کو؟ چلیے ٹھیک ہے آگے پڑھتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اسباب الثرثرتی. کیا معنی ہوگا؟ سرسرا کے اسباب. زیادہ باتیں کرنے کا سبب کیا ہوتا ہے، وجہ کیا ہوتی ہے؟ ایک تو آپ اپنے ذہن میں سوچئے اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ یہ کیا بتاتے ہیں، کہ وہ کیا سبب ہوتا ہے، یہ کیا نفسیات ہوتی ہے، کیا ریزن ہوتی ہے کہ کوئی انسان بہت زیادہ بولتا ہے. بعض اوقات آپ نے دیکھا ہوگا کہ بچپن میں لوگ بہت بولتے ہیں، بعض لوگ جوانی میں بہت باتیں کرنی شروع کر دیتے ہیں، بچپن میں کچھ نہیں بولتے، بڑے ہو کے بولنے لگتے ہیں، اور بعض لوگ صرف بوڑھے ہو کے باتیں شروع کر دیتے ہیں. زیادہ ہوتا ہے نا ایسے. یعنی مختلف طرح کے لوگ جو ہیں زندگی کے مختلف سٹیجز میں یا مختلف حالات میں
یا مختلف علاقوں میں یا ایجوکیشنل لیول کے فرق ہونے سے، یہ کئی ایک فیکٹرز ہوتے ہیں. لیکن یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ یہ بیرونی اسباب نہیں، انسان کے اندر کے اسباب بتاتے ہیں کہ کیا وجہ ہوتی ہے اس کی کہ انسان بہت باتیں کرے. اعلم، یہاں اعلم نہیں ہے، یہ جو حمزہ ہے یہ الف کے نیچے ہونا چاہیے. اعلم یعنی جان لو، ان للثرثرتی اسبابا منہا، ان للثرثرتی باطونی پن کے لیے اسبابن اسباب ہیں، سبب ہیں، منہا ان میں سے ایک واحد، الکبر والغرور ورؤیت النفس. الکبر تکبر سب سے بڑا سبب، والغرور وہ اسی کا ہم معنی ہے، ورؤیت النفس، رؤیا کا کیا معنی ہوتا ہے؟ دیکھنا. رؤیا دیکھنے کو کہتے ہیں نا. النفس نفس کا یعنی اپنی ذات، سیلف پروجیکشن جس کو ہم کہہ سکتے ہیں، یعنی خود نمائی کہہ لیں، خود نمائی. انہوں نے سب سے پہلا سبب کبر بتایا. تکبر ہوتی ہے وجہ، اپنے آپ کو انسان بڑی چیز سمجھتا ہے، اس لیے وہ اس کا اظہار کرنا چاہتا ہے تو اس کے لیے پھر وہ باتوں کا سہارا لیتا ہے. اور دوسرا رؤیت النفس یعنی سیلف پروجیکشن. تو سیلف پروجیکشن کے لیے انسان باتوں کا سہارا کیوں لیتا ہے، زیادہ باتیں کیوں کرتا ہے؟ یعنی بیسیکلی کبر کا آپ نے پہلے بھی پڑھا ہوگا تفسیر میں کہ تکبر جو ہے یہ دراصل ریاکشن ہوتا ہے احساس کمتری کا. جب انسان کے اندر کسی چیز کی کمی ہوتی ہے، کوئی کمپلیکس ہوتا ہے انسان کو، تو اس کا ایک ریاکشن ہوتا ہے تکبر کی صورت میں. تکبر کس باب پر ہے؟ تفاعل. اور تفاعل کی بنیادی خوبی کیا ہوتی ہے؟ مبالغہ نہیں ہوتا اس میں، تصنع، تکلف، اسی اس پہ ہے نا وزن پر، یعنی بتکلف کوئی کام کرنا کہ آپ ہیں بڑے نہیں لیکن بن کے دکھا رہے ہیں، جیسے شیطان نے کیا تھا. وہ اصل میں بڑا نہیں تھا لیکن بڑا بننے کے لیے اس نے بڑ ماری اور کہا انا خیر منہ. تو یہ ایک بہت بیسک اور بنیادی وجہ ہوتی ہے کہ انسان اندر سے احساس کمتری کا شکار ہوتا ہے اور اس کو چھپانے کے لیے وہ ایسے کام کرتا ہے کہ جس سے وہ بڑا نظر آئے یا دوسروں پر اپنی دھوس جمائے یا دوسروں کے مقابلے میں خود کو کوئی بڑی چیز ثابت کرے. لہذا اس کے لیے وہ مختلف چیزوں کا سہارا لیتا ہے اور ان میں سے ایک زیادہ باتیں کرنا ہے. اور رؤیت النفس جو ہے خود نمائی، یہ بھی ایک طرح سے اسی کے مترادف ہے. مترادف کا معنی آتا ہے آپ کو کیا؟ اس جیسا ہی ہے، کیونکہ تکبر جو ہے یہ خود نمائی کا ہی دوسرا نام ہے، خود کو بڑا ثابت کرنا. نمبر 2، مرض القلب، دل کی بیماری. فی قلوبہم مرض. الناتج، ناتج کس سے ہے؟ اب ذرا اس کو انالائز کریں. ناتج بروزن فاعل. نتجہ کا معنی کیا ہوتا ہے؟ لفظی معنی کیا ہے؟ اونٹنی کا بچہ دینا. وہ اونٹنی جو بچہ پیدا کرے وہ ناتج ہوتی ہے. ٹھیک ہے، اسی سے لفظ نتیجہ نکلا ہے جو امتحان کا نتیجہ ہوتا ہے. تو نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ یعنی آپ نے جو محنت کی، امتحان دیا، اب اس کا بچہ پیدا ہو گیا، یعنی پھل سامنے آ گیا. ٹھیک ہے، تو الناتج کا مطلب ہوتا ہے ایز اے ریزلٹ آف، یعنی ریزلٹ لانے والا. مرض القلب، دل کی بیماری. الناتج جو ریزلٹ ہوتی ہے، نتیجہ ہوتی ہے، انضعف الایمان، ایمان کی کمزوری کا. ایمان کی کمزوری سے جو بیماریاں پیدا ہوتی ہیں انسان کے اندر، وہ سبب ہوتی ہیں سرسرا کا. کوئی اس کو ایکسپلین کرے گا؟ کیسے ریلیٹ کریں گے اس بات کو؟ کیا سمجھ آئی آپ کو؟ اگر آپ خود اس جملے کو پڑھیں تو کیا نتیجہ نکالیں گے؟ ایمان کی کمزوری سے یکسوئی میں کیسے خلل آتا ہے؟ یعنی انسان کی نظر یا اللہ پہ ہوتی ہے یا اپنے انجام آخرت پہ ہوتی ہے،
اور جب وہ بھولا ہوا ہوتا ہے، نہ خدا کی یاد ہے اور نہ ہی آخرت کی یاد ہے، تو پھر انسان کیا کرے گا؟ جو دل میں آئے گا کہے گا. جب انسان اللہ سے ڈرتا ہے نا تو پھر سوچتا ہے کہ وہ دوسروں کے حقوق ادا کرے. آخرت کا فکر ہوتا ہے تو اسے یہ ہوتا ہے کہ پتہ نہیں میرا وہاں انجام کیا ہوگا، تو اس کا دھیان ان کاموں کی طرف زیادہ ہوتا ہے جو پروڈکٹیو ہوتے ہیں، جو نتیجہ خیز ہوتے ہیں، اور ان چیزوں سے دھیان ہٹ جاتا ہے کہ جو انسان کے نقصان کا سبب ہوتے ہیں. تو اس لیے مرض القلب الناتج عن ضعف الایمان، یہاں یہ یاد رکھیے کہ ضعف اور ضعف دونوں ہی پڑھے جا سکتے ہیں، دونوں کا معنی ہی ویکنس ہوتا ہے کیونکہ دونوں طرح سے آتا ہے. تیسرا سبب الریا، دکھاوا. ومحاولہ، نہیں، محاولہ حول سے ہی ہے کوشش. اس دن آپ کو بتایا تھا نا کہ حول کا اصل معنی کیا ہوتا ہے؟ کوشش، یعنی سرگرداں رہنا. سال کو بھی اسی لیے حول کہتے ہیں، اور حول ارد گرد دائرے کو بھی، کیونکہ وہ اینڈ نہیں ہوتا نا کہیں دائرہ. اگر آپ دائرے پہ گھومنے لگ جائیں، کیوں کہتے ہیں گول گول گھومنا؟ گول گول گھومنے کا کیا معنی ہوتا ہے؟ وہی کچھ کرتے جانی کہ یوز لیس ایفرٹ. محاولہ ہوتا ہے کوشش. کوشش کے لیے جہد کا لفظ بھی استعمال ہوتا ہے جو کہ پازیٹو ہے، اور محاولہ بس نیوٹرل سی ہے اور نیگیٹو میننگ بھی دیتا ہے کہ فروٹ لیس ایفرٹ. لیکن یہاں مطلب یہ لکھیے گا نہیں، یہ ڈیپ سینس میں ہے، یعنی ظاہری معنوں میں اتنا گہرائی میں نہیں جاتے. محاولہ کا مطلب ہوتا ہے کوشش، عام کوشش جس کا نتیجہ نکل بھی سکتا اور نہ بھی نکلے. ٹھیک ہے، تو محاولہ تو کوشش، جلبی، جلب کا کیا معنی؟ کھینچنا، شابش. انظار کس کی جمع؟ نظر کی، نظریں. الآخرین دوسروں کی، دوسروں کی نظریں کھینچنے کی کوشش. اٹینشن سیکر ہونا. اور اٹینشن سیکر بھی کیوں ہوتا ہے انسان؟ کیوں بہت توجہ مانگتا ہے؟ وہ احساس کمتری، اس کا ری ایکشن ہوتا ہے. کیونکہ آپ دیکھیے کہ اگر آپ کا پیٹ بھرا ہوا تو آپ کا کھانے کی طرف دیکھنے کو دل چاہے گا؟ کھانا رکھا بھی ہو تو کیا ہوتا ہے اگر آپ کا پیٹ بھرا ہوا ہے؟ کیا کیفیت ہوتی ہے؟ آپ کی نظر بھی نہیں اٹھتی اس طرف. کیوں؟ طلب ہی نہیں. اسی طرح جو انسان اندر سے مطمئن ہوتا ہے وہ اپنے بارے میں سوچتا ہے کہ میری کمی کہاں ہے اور مجھے اور کیا کرنا ہے، یا اس کے دل کے اندر ایک اطمینان اور کنٹینٹمنٹ ہوتی ہے، اور اس کی نظریں اللہ پہ لگی ہوتی ہیں کہ میں جو کچھ ہوں اس کی نظر میں ہوں، تو اس کی نظریں ادھر ادھر نہیں جاتی. پھر وہ بہت زیادہ شوقین اس بات کا نہیں ہوتا کہ لوگ مجھے دیکھیں اور لوگ مجھے اپریشیٹ کریں اور لوگ مجھے بہت اہمیت دیں، مجھے امپورٹنس دیں. کیوں؟ کیونکہ اس کو پتا ہے کہ اصل امپورٹنس کہاں حاصل کرنی ہے. اس کو معلوم ہے کہ ساری دنیا بھی مجھے اہم قرار دے، اور اگر میں اللہ کی نظر میں مکھی یا مچھر کے پر برابر بھی نہیں ہوں تو میرے لیے کوئی مقام ہی نہیں، کیونکہ اس کو فکر کوئی اور ہے. ورنہ کیا ہوگا کہ انسان ہر وقت دوسروں کا محتاج ہو جائے گا. آپ دوسروں پہ ڈیپینڈنٹ ہو جاتے ہیں نا، کہ جب آپ کو اس سے بھی توجہ چاہیے، اس سے بھی چاہیے، اور جب نہ ملے تو پھر آپ اس سے بھی شکوہ کرتے ہیں، اس سے بھی کرتے ہیں، اس سے بھی کرتے ہیں، تو میزریبل لائف ہو جاتی. اسموکنگ کی جو ٹین ایجر میں عادت ہوتی ہے اس کے بارے میں جب ریسرچ کی گئی کیا وجہ ہوتی ہے کہ اتنی ارلی ایج میں بچے جو ہیں وہ اسموکنگ شروع کر دیتے ہیں اور ان کو کیا چیز اس طرف لے جاتی ہے، تو اس کا بھی پتہ چلا کہ بچپن میں ماں باپ نے صحیح توجہ نہیں دی ہوتی، تو نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ وہ دوسروں کی نظر میں بڑا بننے کے لیے اور پیئر پریشر کی وجہ سے پھر ایسی حرکتیں شروع کر دیتے ہیں کہ جس سے ان کو اہمیت دی جائے، یا وہ وقت سے پہلے یعنی کہ بڑی چیز لگے. الرياء دکھاوا، ومحاولۃ جلب انظار الاخرین. اسی لیے آپ نے دیکھا ہوگا کہ بعض اوقات پھر انسان باتیں کرتے کرتے بات پر کم اور لوگوں کی طرف توجہ زیادہ رکھتا ہے کہ لوگ کیا میری بات سن رہے ہیں کہ نہیں سن رہے. کبھی آپ نے غور کیا اس پر؟ چھوٹے بچے جو کرتے ہیں مہمان آ جائیں یا کچھ تو وہ ایسی ایسی حرکتیں شروع کر دیں گے کہ جو کبھی نہیں پہلے کی ہوگی تاکہ متوجہ کریں دوسروں کو. جی ہاں.
الریاء و محاولۃ جلب انظار الاخرین. پڑھیے اس کو. جی محاولہ مفاعلہ کے وزن پر ہے, محاولہ. ٹھیک ہے جی. چوتھی چیز سطحیت المعرفہ. سطحیہ, سطحی کیا ہوتا ہے؟ اوپر اوپر کی, سطح کی, شیلو, سپرفیشل. المعرفہ یعنی علم, علم اور معرفہ یعنی نالج. کسی بھی چیز کے بارے میں سطحی نالج, سرفیس نالج, سپرفیشل کے سب یعنی اوپر کی بس معلومات. فیحسب سمجھتا ہے, انہو بے شک اس نے, استوعب یہ ذرا سا آپ کے لیے نیا لفظ ہے. استیعاب کا مطلب ہوتا ہے احاطہ کرنا. الاستیعاب ایک کتاب ہے صحابہ کے بارے میں, ابن عبد البر کی. تو اس کا مطلب یہ تھا کہ اس کتاب نے احاطہ کر رکھا ہے بہت ساری صحابہ کے معلومات کا. تو استوعب کا مطلب ہوتا ہے یعنی اس کو گھیر رکھا ہے. استوعب کیونکہ الف سین تے جو ہے نا یہ تو استفعال کا ہے. استوعب یعنی گھیر رکھا ہے. کثیرن بہت سے, من العلوم علوم میں سے, مع ساتھ یعنی باوجود اس کے, انہو لم یعرف نہیں اس نے جانا, الا القشور. قشرہ کس کو کہتے ہیں؟ قشرہ چھلکا, قشرہ. الا القشور مگر ابھی چھلکا. چھلکا جیسے بادام کا چھلکا نہیں ہوتا تو وہ اوپر اوپر ہوتا ہے نا, تو اصل بادام تو اندر ہوتا ہے. تو اسی طرح کسی بھی چیز کا جو چھلکا ہوتا ہے تو چھلکا ہے سطحی, اوپر اوپر کا. ٹھیک ہے اچھا. اب اس کو میں دوبارہ پڑھتی ہوں. سطحیت المعرفہ, یہ سطحی معلومات, اردو میں نہیں کہتے سطحی معلومات. معلومات زیادہ نہ ہونا, کسی چیز کے بارے میں تھوڑا علم ہونا. فیحسب لیکن سمجھنا یہ, انہو استوعب کثیرا من العلوم کہ اس کو بہت کچھ آتا ہے. ما انہو لم یعرف الا القشور, حال اصل میں یہ ہے کہ اس کو سوائے اس علم کے چھلکوں کے ابھی کچھ بھی نہیں ملا. اب دیکھیں کہ اس کو آپ یوں بھی سمجھ سکتے ہیں کہ جیسے خوراک میں چھلکے کون کھاتا ہے؟ اللہ نے فرق رکھا ہے نا, اسی میں ہماری خوراک رکھی, اسی میں اس کی رکھی. تو دونوں میں جو فرق ہے درجے کا انسان اور حیوان میں, ایسی ان کی غذا کا بھی فرق ہے. ٹھیک ہے. اسی طرح انسانوں کے اندر پھر علم کے درجے ہوتے ہیں. کچھ صرف چھلکوں کو ہی سب کچھ سمجھ لیتے ہیں, اور کچھ چھلکوں سے آگے کہاں تک جاتے ہیں؟ کور تک جاتے ہیں. اب جو جتنی کور تک گہرائی تک جاتا ہے اس کے اندر اتنی خاموشی اور اتنی ہی گہری سوچ پیدا ہو جاتی ہے, اور جس کے پاس تھوڑا علم ہوتا ہے وہ اس پر اپنی رائے زنی زیادہ کرتا ہے. اسی لیے آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب لوگ نئے نئے دین کی طرف آتے ہیں وہ ہر محفل میں جا کے بحثیں لڑائیاں شروع کر دیتے ہیں اور لوگوں کو فتوے دینے لگتے ہیں. اکثر مجھے شکایت ملتی ہے اس چیز کی, لیکن اب زیادہ تو حقیقت اللہ ہی جانتا ہے, مگر ایسا ہوتا ہے کہ تھوڑی بہت معلومات حاصل کر کے لوگ فوراً حتمی باتیں کرنا شروع کر دیتے ہیں, اور جتنا جتنا علم بڑھتا جاتا ہے اتنا اتنا اپنی غلطیاں زیادہ نظر آتی ہیں, کیونکہ علم میں ہی سے غلطیاں نظر آتی ہیں نا, وہی آئینہ دکھاتا ہے. اور جتنا پھر غلطیوں کا احساس زیادہ ہوتا ہے اتنی ندامت بڑھتی ہے, اور اتنی ہی پھر انسان اپنے اندر اصلاح کرتا ہے. یہ قدرتی عمل ہے, صرف دین کے علم میں نہیں, ہر علم میں یہی ہوتا ہے. اگر آپ میں سے کسی نے کوئی اسپیشلائزیشن کی ہو کسی چیز میں تو اپنا تجربہ بتائے. یہ بتا رہی کہ جب آپ MBBS کرتے ہیں تو یوں لگتا ہے کہ ڈگری مل گئی, اتنے سال لگے ہیں, اب آپ ڈاکٹر بن گئے اور سب کچھ آ گیا, لیکن جب ہو جاتا ہے تو پھر خیال آتا ہے کہ اوہ ابھی تو پرائمری کی. جن کو یہ خیال آ جائے وہی پھر آگے بھی چلتے ہیں, اور اب آپ دوبارہ پڑھ رہے ہیں تو اس سے آپ کو جتنی دفعہ زیادہ دہراتے ہیں اتنی دفعہ احساس زیادہ ہوتا ہے کہ اچھا اب یہ چیز بھی رہ گئی. ایک نیچرل سی چیز ہے کہ جو انسان آگے جاتا ہے تو اس کو زیادہ گہرائی میں چیزیں نظر آتی ہیں تو اس کا اپنے بارے میں کمی کا احساس بھی بڑھ جاتا ہے.
اسی لیے آپ دیکھیں کہ جو لوگ قرآن نہیں پڑھتے نا وہ ہی عام طور پہ یہ سمجھتے ہیں ان کو سب آتا ہے، اب اور کیا پڑھنے کی ضرورت ہے، ہمیں نہیں پتا، مسلمان گھروں میں پیدا ہوئے، ہم بچپن سے بہت کچھ جانتے ہیں، اور کیا سکھائیں گے ہم کو، یہ کام احساس ہوتا ہے. لیکن جو ہی پڑھنے لگتے ہیں تو پھر خیال آتا ہے کہ نہیں ابھی تو جب جہالت ہوتی ہے نا، اندھیرا ہوتا ہے، جب اندھیرا ہوتا ہے تو آپ سمجھتے ہیں کہ سب کچھ ٹھیک ہے، ہر چیز صاف ستھری ہے. لیکن جتنی تیز روشنی ہوتی ہے اتنے دھبے زیادہ نظر آتے ہیں. میگنیفائنگ گلاس میں دیکھیں نا اپنے آپ کو تو وہ کچھ نظر آتا ہے جو اہم حالت میں نظر نہیں آتا. تو وہ میگنیفائنگ گلاس کا نمبر زیادہ ہوتا ہے نا، جو درجہ بڑھتا جاتا ہے اتنی زیادہ کلیرٹی ہوتی جاتی ہے. تو یہاں بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ انسان کی جو سطحیت المعرفہ ہے، اس کی وجہ سے انسان اپنے آپ کو بہت بڑی چیز سمجھتا ہے، حالانکہ وہ ہوتا کچھ نہیں، جس کے نتیجے میں پھر وہ ریئیکٹ اس طرح کرتا ہے، ظاہر اس طرح کرتا ہے جیسے وہ سب جانتا ہے. 5ویں بات، احتقار الآخرین، احتقار حقیر جاننا، الآخرین دوسروں کو حقیر سمجھنا، وازدراؤہم اور ان کو گھٹیا سمجھنا. ازدراء کا لفظ قرآن مجید میں بھی آتا ہے، شیپ مختلف ہے. نوح علیہ السلام نے کہا تھا ان لوگوں کو جو انہیں کہتے تھے کہ ان کو اپنی مجلس سے نکالو، یہ بہت غریب لوگ ہیں، لا تزدری، جی ازدراؤہم، ان کا ازدراء یعنی حقیر سمجھنا، گھٹیا سمجھنا. وعدم رؤیت ما ہم علیہ، وعدم اور نہ، رؤیا دیکھنا، ما جو ہم وہ علیہ اس پر ہے، یعنی دوسروں کی خوبیوں کو یا دوسروں کے اندر جو خیر و بھلائی ہے اس کو نہ دیکھنا. تو زیادہ باتیں کرنے کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ انسان دوسروں کو حقیر سمجھے اور انہیں اپنے سے گھٹیا مانے، اور جو ان کے پاس ہے اس کو وہ تسلیم ہی نہ کرے. یعنی کسی کی خوبی کو نہ ماننا، کسی کی خیر نظر نہ آنا، کسی کے اندر کی بھلائی کو نہ جاننا اور انہیں حقیر سمجھنا. حالانکہ ہر انسان کو اللہ نے مختلف طرح کی خیر اور بھلائی دی ہے. اس کا کیسے پتہ چلتا ہے؟ یہ کیسے ہوتا ہے؟ یعنی کوئی بات کرے تو اس کی بات نہ سننا اور اپنی ہی کیے چلے جانا، دوسروں کی بات کاٹ کر اپنی شروع کر دینا. مثلاً کیسے کاٹنے کی کوئی مثال دے؟ نو اور بٹ کہہ کے اپنی بات شروع کر دینا. اور کہتی ہے کہ عام طور پہ ایسا ہوتا ہے جیسے کوئی ماں اپنے بچے کی تعریف کر رہی ہے تو سامنے والا وہ نہیں سنے گا اور اس سے بڑھا کے اپنے بچے کی وہ شروع کر دے گا. یہ مینٹل بلاک کر لیتے ہیں کہ اس کی بات سننے کی ضرورت ہی نہیں، کیونکہ اس کی تو بات یہی ہوتی ہے، ہر وقت تو اسلام کی بات کرے گا، اس لیے اس کی زیادہ نہ سنو. وہ بھی تو کہتے تھے نا کفار مکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کے بارے میں کہ وہ من بیننا و بینک حجاب، ہمارے اور تمہارے درمیان ایک پردہ ہے. وہ پردہ وہی ہے وہ جو مینٹل بلاک ہوتا ہے کہ کسی کی بات کو صحیح طور پر توجہ سے نہ سننا. اس میں جو بات کاٹنے کی جیسے بات ہوئی تھی نا، تو بعض اوقات اس کا ایک طریقہ یہ بھی ہوتا ہے کہ اگر کوئی بات آپ کو سمجھا رہا ہو تو اس کی بات کو چھوڑ کے کیا شروع کر دینا، غیر متعلق شروع کر دینا، یا پھر یہ امپریشن دینا کہ یہ تو مجھے پہلے سے ہی پتا ہے. میں یونیورسٹی میں پڑھا رہی تھی تو ایک عرب ٹیچر تھے، ایجپٹ سے تھے، بہت اچھے اسکالر تھے. تو ہمارے اسٹاف میں کچھ لوگوں کے درمیان کچھ کمی بیشی ہو گئی تو نصیحت کر رہے تھے کہ کس طرح لوگوں کے ساتھ اچھے تعلقات ہونے چاہیے، اور اس میں ایک لفظ انہوں نے بتایا اور وہ تھا مجاملت. کہتے تھے اچھے معاملے کے لیے مجاملہ ضروری ہے. کسی کو معلوم ہے اس لفظ کا؟ ہو سکتا ہے آپ کرتے ہو لیکن آپ کو ٹرم نہ پتا ہو. مجاملہ کا روٹ کیا ہے؟ جیم میم لام. جمیل کا لفظ بھی اسی سے. جمیل کس کو کہتے ہیں؟ خوبصورت. تو معاملہ ہوتا ہے کسی کے ساتھ معاملہ کرنا، مجاملہ ہوتا ہے خوبصورت معاملہ.
یعنی خوبصورتی کے ساتھ کسی سے معاملہ کرنا. اس میں انہوں نے ایک بات بتائی جو ہمیشہ مجھے یاد رہی, اور وہ کیا ہے, انہوں نے کہا کہ بعض اوقات کوئی شخص بات شروع کرتا ہے اور آپ کو وہ بات پہلے سے ہی پتا ہے, پھر بھی آپ توجہ سے سنیں اور یہ کبھی نہ کہیں کہ مجھے تو پہلے سے ہی پتا ہے, یہ تو میں پہلے سے ہی جانتا ہوں. کیوں؟ یہ بھی ایک طرح سے دوسرے کو حقیر کرنا ہوتا ہے کہ میں سب جانتا ہوں, مجھے علم ہے. مثلا کوئی آپ کو کوئی حدیث سنا رہا ہے اور آپ کہیں مجھے پہلے سے آتی ہے. بھلے آتی ہو, پھر بھی کس طرح سننا چاہیے؟ گویا آپ پہلی دفعہ سن رہے ہیں. مثلا بعض اوقات کوئی دنیا میں حادثہ ہو جاتا ہے, کوئی خبر, نئی تازی خبر ہوتی ہے, اب وہ ہر شخص دوسرے کو فون کر کر کے بتا رہا ہوتا ہے کہ وہ ٹاور گر گئے ہیں مثلا. تو اب کس کو نہیں پتا ٹاور گر گئے؟ سبھی کو پتا ہے نا. ایسی نیوز ہے کہ جو پوری دنیا میں سیکنڈ میں پھیل گئی ہے. اب اگر کسی نے آپ کو اپنا سمجھ کر فون کر دیا یہ کہنے کے لیے کہ دیکھو یہ ہو گیا, اور آپ کو پہلے سے پتا تھا, تو اب آپ کا ری ایکشن کیا ہونا چاہیے؟ کیا کرنا چاہیے آپ کو اس وقت؟ کیسا معاملہ؟ گویا آپ پہلی دفعہ سن رہے ہیں, اس سے اس کو انکریجمنٹ ہوگی. اور اگر آپ نے کہا یہ تو کوئی نئی بات نہیں, میں تو پہلے سے جانتی ہوں, تو یہ دونوں رویے ایک نہیں. کیوں؟ ہاں یہ بھی ہو سکتا ہے, یہ پوائنٹ ویلڈ ہے کہ ہو سکتا ہے کہ وہ آپ کو کوئی ایسی بات بتا رہا ہو یا کوئی ایسی چیز بتا رہا ہو کہ جو آپ کے علم میں نہ ہو. اور اگر آپ سمجھتے کہ آپ اس کی لمبی بات نہیں سننا چاہتے, بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے نا, آپ کو ایک بات پتا دوسرا پھر وہی بات کرے تو آپ تنگ آ رہے ہوتے کہ مجھے پتا ہے میں کیوں سنوں. تو پھر ایسے موقع پر بھی اس کو کٹ شارٹ کرنے کے لیے کوئی اور طریقہ اختیار کریں, مگر دس از ویری روڈ کہ آپ کہیں مجھے پہلے سے ہی پتا ہے. بچوں میں یہ عام طور پہ بہت زیادہ ہوتا ہے کہ آئی نو. یہ جو جملہ ہے نا, آئی نو, ہاں بہت برا لگتا ہے نا. اور بعض اوقات آپ یقین کریں کہ 100 دفعہ آپ نے وہ بات سنی ہوتی ہے اور آپ کو پکی طرح یاد ہے, لیکن کسی شخص کے بتانے کا انداز ایسا ہوتا ہے کہ وہ آپ کے دل پہ اثر کر جاتا ہے, یا آپ اس سے واقعی بہت کچھ سیکھ جاتے ہیں. اور کچھ نہیں تو اس کا انداز اور اس کا طریقہ بیان اور اسلوب سیکھ لیتے ہیں. جب آپ کہتے ہیں نا آئی نو, تو آپ دروازہ بند کر دیتے ہیں اور کہتے ہیں بس اب جو تمہارے پاس ہے رکھو اپنے پاس, کمیونیکیشن نہیں بڑھ سکتی. تو اس لیے اگر من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنیہ, بہت دفعہ بھی سنی ہو تو بھی ہر دفعہ ریمائنڈر ہوتا ہے. ریمائنڈر بھی تو ہوتا ہے نا کچھ چیزوں کا. تو یہ لکھ لیا آپ نے, اچھے معاملے کے لیے مجاملہ ضروری ہے. یہ مرض تو بہت عام ہے کہ بعض اوقات اگر تھوڑا بہت کسی کو سن لیا یا بھلے قرآن بھی پڑھ لیا تو پھر ہم یہ سوچتے ہیں کہ اب سب پتہ تو چل گیا, اب کسی اور کو کیا سننا. نہیں, اگر آپ سنیں گے تو اس میں آپ کو نئی باتیں بھی ملیں گی, اور اگر آپ کو پتہ بھی ہے تو دہرائی ہو جائے گی, ریویژن نہیں چاہیے ہوتی. اور دہرائی بھی ہو جائے تو اس کے بعد ایک اور چیز بھی چاہیے ہوتی ہے کہ ہر ایک جب اپنے طور پر مختلف چیزوں کو لیتا ہے تو اس سے وہ نئے نقطے نکالتا ہے, اور یہ بھی پتہ چلتا ہے انسان کو کہ کس نے کون سی بات ٹھیک کی اور کہاں اب کوئی ٹھیک نہیں کہہ رہا تو مجھے کس طرح بچنا بھی ہے. ہر علم کو اندھا دھند نہیں قبول کرنا. چلیے نمبر 6, شہوت الکلام التی ابتلی بہا کثیر من الناس. شہوت الکلام جیسے اردو میں کہتے ہیں نا, یا پنجابی میں کہتے ہیں باتوں کا چسکا نہیں ہوتا, خواہش. جی شہوت ہوتی ہے نا, خواہش, ایک تھرسٹ اندر کی, لسٹ. شہوت کا لفظی معنی لسٹ ہوتا ہے, بھوک, یعنی پیٹ نہیں بھرتا جب تک بہت زیادہ بول نہ لیں. شہوت الکلام التی ابتلیہ. ابتلیہ کا کیا معنی؟ آزمائے گئے ہیں, امتحان لیے جا رہے ہیں, یعنی آزمائش میں پڑے ہوئے ہیں. کثیر من الناس, بہت سے لوگ. استغفر اللہ. یہ سرسرہ کے اسباب ہیں. اب میں سارے اسباب دوبارہ دہراتی ہوں, آہستہ آہستہ آپ غور کیجئے کہ آپ کو
کتنے پرسنٹ سمجھ آیا؟ اعلم ان للثرثرة اسبابا منها الكبر والغرور ورؤية النفس مرض القلب الناتج عن ضعف الإيمان الرياء ومحاولة جلب أنظار الآخرين سطحية المعرفة فيحسب أنه استوعب كثيرا من العلوم مع أنه لم يعرف إلا القشور احتقار الآخرين وازدراؤهم وعدم رؤية معهم عليه شہوۃ الکلام التي ابتلی بها كثير من الناس. ٹھیک ہے، واضح؟ اوکے. مدار السرسرہ، مدار کیا مانا ہوگا؟ نقصان، سرسرہ کا نقصان. اما مدار السرسرہ فإنها كثيرة جدا منها، اما جہاں تک مدار نقصانات السرسرہ باطونی پن کے، فإنها تو بے شک وہ کثیرتن جدن بہت زیادہ. جدن کا لفظ جو ہے نا یہ کثیرہ کے لیے تاکید کے طور پر آتا ہے. کثیرتن جدن، ٹو مچ، ٹو مینی جیسے کہتے ہیں. نمبر 1 تؤدی الی الکذب، تؤدی لے جاتا ہے، یعنی ادا کرتا ہے، لے جاتا ہے، الی الکذب جھوٹ کی طرف. وَأَعْظَمُ ذَلِكَ اور ان میں سب سے بڑا عظیم الکذب جھوٹ علی اللہ ورسولہ اللہ اور اس کے رسول پر ہوتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم. کیسے؟ بتحلیل حلال کر کے ما حرم اللہ جو اللہ نے حرام کیا ہے، وہ تحریم اور حرام کر کے ما احل جو اس نے حلال کیا ہے. یعنی سم ٹائم کیا ہوتا ہے کہ لوگ بہت باتیں کرتے کرتے حلال کو حرام، حرام کو حلال کرتے جاتے ہیں اپنے خود ساختہ فلسفوں سے. چھوٹی چھوٹی باتوں کو حرام کر دیں گے، یہ بھی حرام ہے وہ بھی حرام ہے. اور بعض اوقات جو حرام ہے اس کو کہیں گے کہ کوئی حرج نہیں، پھر کیا ہوا، سبھی کرتے ہیں تم بھی کر لو. یعنی باتوں کے جوش و خروش میں وہ اللہ کی حدود کا بھی خیال نہیں رکھتے اور اس میں سچ جھوٹ ہر چیز چلتی ہے اور زیادہ باتوں میں جھوٹ کا احتمال ہوتا ہے اور خاص طور پر اللہ رسول پر جھوٹ باندھنے کی بیماری آ جاتی ہے انسان میں. اس کو یاد ہی نہیں رہتا کہ کیا جائز اور کیا ناجائز ہے. نمبر 2 تؤدی الی غش المسلمین وخداعهم لے جاتا ہے مسلمانوں کو دھوکہ دینے کی طرف. غش، غش کس کو کہتے ہیں؟ وہ حدیث میں ہے نا، من غش فلیس منا، جس نے دھوکہ دیا، ملاوٹ کی، وہ ہم میں سے نہیں. غش تؤدی الی غش المسلمین وخداعهم، خداع کس کو کہتے ہیں؟ کوئی دلیل؟ یخادعون. نمبر 3 تؤدی الی العداوۃ، کیا معنی ہے؟ دشمنی پیدا ہو جاتی ہے، نفرت پیدا ہو جاتی. والبغضاء، بغض، بین الناس، لوگوں کے درمیان. یعنی جتنی زیادہ باتیں ہوتی ہیں اتنی زیادہ غلط فہمیاں ہوتی ہیں، اتنی زیادہ پھر تعلقات کی خرابی ہوتی ہے اور دوستی دشمنی میں بدل جاتی. نمبر 4 تؤدی الی عدم تقبل النصیحہ، کیا معنی؟ نصیحت قبول کرنے کی صلاحیت ختم ہو جاتی. جب کوئی سنے ہی نہ، صرف سنائے، تو نصیحت اسے کون اور کب کرے؟ والاستہانۃ بالناصح، استہانت کیا ہوگا؟ اہانت کیا ہوتا ہے؟ مہین کیا ہوتا ہے؟ مہین کیا ہوتا ہے؟ رسوائی. استہانت رسوا کرنا. بالناصح نصیحت کرنے والے کو. یہ کیسے ہوتا ہے؟ نصیحت کرنے والے کی بےزتی کیسے کی جاتی ہے؟ اس کی بات کو اہمیت نہ دینا یا پھر اس کے پیچھے پڑ جانا. تم نے یہ کہا ہی کیوں؟ کون ہوتے ہو تم مجھے نصیحت کرنے والے؟ یعنی وہ کسی کو نصیحت نہیں کرنے دیتا. یعنی اگر ایک نہیں مانتا، ایک اس نصیحت سے بائیکاٹ کر دیتا تو باقی لوگوں کے لیے بھی وہ بات ہلکی ہو جاتی. جن کے دلوں پہ تھوڑا بہت اثر ہوا بھی ہو وہ بھی پیچھے رہ جاتے ہیں. ذرا پڑھیے آپ اس کو. نمبر 1 سے پڑھیے.
کیونکہ میں بھول گئی تھی یہ پڑھوانا آپ سے. یہ خداعہم ہم پڑھیں گے کیونکہ الہ کی زیر اس پہ بھی آئے گی, واو آ رہا ہے نا بیچ میں عاطفہ. تو ادی الی غش المسلمین و خداعہم, ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. تؤدی الی عدم تقبل النصیحۃ والاستہانۃ بالناصح, ٹھیک ہے جی. آگے پانچواں ہے تؤدی الی استخلاص نتائج خاطئہ. تؤدی لے جاتا ہے, الی طرف, استخلاص چننا یعنی لینا نکالنا, نتائج نتیجہ, خاطئہ غلط, غلط نتیجہ نکالنا. نتیجہ تو کلام, نتیجہ ہوتا ہے بات کا, غیر مدروس جو نہ پڑھی گئی ہو یعنی جس کی اسٹڈی نہ کی گئی. یعنی اگر آپ کوئی پیپر پڑھے بغیر نتیجہ نکال لیں, آپ نے سرسری کسی چیز کو دیکھا اور پھر اس پہ بڑے بڑے نتیجے نکال لیے تو کیا ہوگا؟ یعنی آپ نے کسی کی بات پوری سنی نہیں, وہ بات کر رہا تھا اور آپ خود بھی بول رہے تھے, اور پھر اس کے اوپر آپ الزام لگانا شروع کر دیں کہ اس نے تو یہ کہا ہی نہیں تھا اور میں نے تو. اکثر آپ دیکھیں کہ جو لیک آف کمیونیکیشن یا مس کمیونیکیشن ہوتا ہے اس سے کتنے فساد ہوتے ہیں. کہنے والا کچھ کہہ رہا ہوتا ہے, وہ کچھ اور بتا رہا ہوتا ہے, اور سننے والا کچھ اور سننا ہوتا ہے, اور پھر نتائج بھی کیسے ہوتے ہیں؟ خاطئہ, یعنی غلط نتیجے تک پہنچتا ہے انسان. تؤدی الی استخلاص نتائج خاطئہ نتیجۃ کلام غیر مدروس. مدروس ہوتا ہے, مدروس کس کے اوپر ہے؟ مفعول, اور درس سے یعنی جس چیز کو آپ نے تھورلی اسٹڈی نہیں کیا یا جو آپ نے اچھی طرح سمجھا ہی نہیں تو اس کا نتیجہ بھی ویسے ہی نکلے گا. وقد تجر علی الفرد والمجتمع, وقد اور تحقیق, تجر جرہ یجرہ کا کیا معنی ہوتا ہے؟ کھینچنا, لے آتا ہے. علی الفرد انسان پر, والمجتمع سوسائٹی پر, ویلات ہلاکتیں, عواقب ویلات و عواقب انجام, وخیمہ بھیانک, وخیم ہوتا ہے گندا یعنی نہایت بھیانک نتائج نکلتے ہیں اس کے. وقد تجر علی الفرد والمجتمع ویلات و عواقب وخیمۃ, اور یہ طریقہ جو ہوتا ہے یا یہ نتائج جو ہوتے ہیں یہ فرد اور مجتمع یعنی انسان اور اس کے جو معاشرہ ہے اس پر بہت بھیانک نتائج کا سبب بنتا ہے جو ہلاکت آمیز ہوتے ہیں. پڑھیے سب اس کو. تو ادی الی استخلاص, ٹھیک ہے. تو ادی الی خفاء الحق, خفا کا کیا معنی ہوگا؟ چھپانا. الحق حق, حق کو چھپانے کی طرف لے جاتا ہے سرسرا. یعنی یہ تو ادی جو نا یہ سب سرسرا کی طرف جا رہا ہے. یعنی ہونا یوں تھا السرسرۃ تؤدی الی خفاء الحق و بروز الباطل. بروز کا کیا معنی ہوتا ہے؟ ظاہر کرنا. الباطل باطل کا. سرسرا حق کو چھپانے اور باطل کو ظاہر کرنے کا سبب بن جاتا ہے. مثال سے سمجھائی یہ بات کیسے. اس میں آپ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث یاد رکھنی چاہیے کہ آپ نے فرمایا میں بھی ایک انسان ہوں, تم میں سے ایک شخص مقدمہ لے کر آتا ہے میرے پاس اور وہ اپنا حق بہت باتیں کر کے ثابت کر دیتا ہے. اگر اس طرح کوئی مجھ سے وہ چیز لے لے جو اس کا حق نہیں تو وہ گویا اپنے لیے آگ کا ٹکڑا خرید رہا ہے. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے نا کہ حق ایک شخص کا ہے اور اسی پر ظلم ہو رہا ہے یا اس کا حق چھینا جا رہا ہے لیکن وہ بولتا نہیں. اس کے مقابلے میں دوسرا بول کر اپنی بات جھوٹ کو بھی سچ بنا لیتا ہے تو اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ حق
چھپ جاتا ہے، پیچھے چلا جاتا ہے، اور جو باطل ہوتا ہے وہ حق لگنے لگتا ہے، سچ لگنے لگتا ہے. اور انہوں نے بھی جو مثال دی کہ جیسے ایک جھوٹی سٹوری میڈیا پر بعض اوقات وہ اتنی اچھال دی جاتی ہے کہ جو اصل سچائی ہے وہ بالکل چھپ کے رہ جاتی ہے. کہیں پر بھی آپ دیکھیں کہ اس میں بعض اوقات حقدار کا حق مارا جاتا ہے. جھوٹے مقدمے، جھوٹی گواہیاں، یہ ساری چیزیں اسی میں آتی. اگر وکالت کا پیشہ صحیح طور پر استعمال نہ کیا جائے تو کیا ہوتا ہے؟ حق چھپ جاتا ہے، اور بعض اوقات جس کا حق نہیں ہوتا ناحق کو حق قرار دے دیا جاتا ہے. ہرقل کے اسلام لانے کا جو ایک چانس پیدا ہوا تھا وہ کیسے ختم ہوا تھا؟ پڑھی آپ نے تاریخ؟ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام پہنچا تھا اور وہ دل سے مان گیا اور اس نے اعلان کرنا چاہا کہ میں مسلمان ہوتا ہوں، تو سارے درباریوں نے کیا کیا؟ شور مچا دیا. تو وہ ان کا شور سن کے پیچھے ہٹ گیا اور کہنے لگا نہیں میں تو تمہارا امتحان لے رہا تھا کہ تم کیا کہتے ہو، میرا تو کوئی ارادہ نہیں تھا مسلمان ہونے کا. اور اس طرح وہ اسلام نہ لا سکا. تو بعض اوقات ایسا ہوتا ہے نا کہ اگر آپ اکیلے ہیں سچی بات کرنے والے اور باقی سارے جھوٹ پر جمے ہوئے، تو وہ سب مل کر آپ کی سچی بات کو کیا کریں گے؟ دبا دیں گے. بعض اوقات میٹنگز یا لوگوں کی گیدرنگز میں اگر کچھ ہی لوگ بولتے رہے تو جو کم بولنے والے تھے اس گروپ میں جو کم بولنے والے ہوتے ہیں پھر ان کا کیا ہوتا ہے؟ وہ پھر نہیں بول ہی نہیں پاتے. گروپ ڈسکشن میں تو نہیں کبھی ایسا ہوا جن سب انچارجز بن رہے ہیں، سب کے نئے نئے تجربے ہوں گے ڈیسیژن میکنگ میں. مثلاً اگر کسی نے قرآن میں اللہ کا کوئی حکم پڑھا اور وہ اب ڈیسیژن لینا چاہ رہا ہے، کوئی حجاب کرنے کا یا کوئی سود چھوڑنے کا یا کسی قسم کا، اب وہ کسی مجلس میں ذرا سی بات چھیڑے کہ میں یہ سوچ رہا ہوں، اور دوسرے لوگ چڑھ دوڑتے ہیں، تو اب کیا ہوتا ہے؟ انسان اپنا ڈیسیژن کس وجہ سے بدلا اس نے. اگر دوسرے سن لیتے کہ یہ کیا کہتا ہے اور یہ اپنا دلیل دے دیتا جو جانتا ہے، اور دوسرے سن لیتے اس کی دلیل اور معقول طریقے سے جواب دیتے، تو بات کچھ اور ہوتی. یعنی یہ ایک، میں جب اس کو پڑھ رہی تھی تو میں سوچی تھی کہ زیادہ باتیں کرنے سے حق کیسے چھپتا اور باطل کیسے بڑھتا ہے. لیکن جب میں نے غور کیا تو یہ ایک بہت بڑی وجہ ہے. بہت سے لوگ سچائی پر عمل کیوں نہیں کر پاتے؟ کہتے ہیں نا دجل کا سکہ رواں ہے دہر میں، ہو رہا ہے بندہ مومن حقیر. بعض اوقات انسان کو پتا ہوتا ہے وہ جھوٹ بول رہا ہے، لیکن اس جھوٹ کو چھپانے کے لیے کیا کرتا ہے؟ 100 جھوٹ بولتا ہے. آپ کچھ کہہ رہی؟ فلانا رولا پا کے سچا ہو جاتا ہے. یہ بہت صحیح بات ہے. اصل میں سرسرا ہے ہی رولا. اگر پنجابی میں سرسرا کا ترجمہ کرے تو رولا ہی ہوگا، شور ہنگامہ، شور شرابہ. چلیے آگے. تو ادی الی فساد ذات البین، تو ادی لے جاتا ہے، الی طرف، فساد ذات البین آپس کے تعلقات میں فساد ہو جاتا ہے بہت زیادہ باتیں کرنے سے. نمبر 8، تو ادی الی اشتعال نار الفتن والنزاعات، لے جاتا ہے فتنوں کی آگ بھڑکانے کی طرف اور جھگڑوں کی طرف، نزاع، والحروب اور جنگوں کی طرف. یعنی فتنے بھڑکتے ہیں، جھگڑے ہوتے ہیں اور پھر جنگ ہو جاتی. فقد قیل، پس تحقیق کہا گیا، اول الحرب کلام، اول الحرب، حرب کی پہل، کلام، کلام ہوتا ہے. جنگ کی پہل کلام سے ہوتی ہے. یعنی جنگ سے پہلے کیا ہوتی ہیں؟ باتیں. دیکھیں مار کٹائی بھی شروع کہاں سے ہوتی ہے؟ پہلے باتوں سے، چھوٹی چھوٹی. بچوں میں لڑائیاں کہاں سے ہوتی ہیں؟ پہلے زبان چلائیں گے، پھر وہ جس سے بات کا جواب دینا نہیں بن پائے گا وہ پھر ہاتھ شروع کر دے گا، وہ بال کھینچ لے گا، دوسرا کچھ اور لا مارے گا، پھر ہاتھوں سے نہیں وہ جوتوں پہ آ جائیں گے، پھر جو ملے گا وہ اٹھا پھینکیں گے. فقد قیل اول الحرب کلام، نسأل اللہ تعالی ان یبصرنا بعیوبنا.
ہم اللہ سے سوال کرتے ہیں کہ وہ دکھا دے ہم کو ہمارے عیب. ہمارے عیب جو سب سے زیادہ مشکل کام ہے دیکھنا. اپنے آپ سے اسمیل نہیں آتی نا, اپنے منہ سے آ رہی ہو تو کبھی نہیں پتا چلتا کہ ہمارے منہ سے کوئی اسمیل آ رہی. اپنے کپڑے گندے ہوں تو نہیں پتا چلتا کہ پسینے کی اسمیل ہے ان میں, لیکن پاس بیٹھے ہوئے شخص کو زیادہ پتا چلتا ہے. تو عقل مند کون ہے جس کو اپنے اندر سے اٹھنے والی اسمیل آنے لگے تاکہ وہ اپنی صفائی کر لے. جس وقت ہمیں احساس ہوتا نا کہ ہم گندے ہیں تو آپ نے دیکھو گا کہ فوراً نہانے کی طرف دوڑتے ہیں کہ یہ تو اچھا نہیں میرے لیے. جب نظر آتا ہے کہ منہ پہ کچھ لگا ہوا تو فوراً منہ دھو لیں گے. نظر آئے گا کپڑے پہ کچھ گرا ہوا تو ہمارا ری ایکشن کیا ہوتا ہے. لیکن جب تک نظر نہیں آتا تو ہمارا حال کیا ہوتا ہے. کوئی داغ لگا ہوا کپڑے پہ, کچھ گرا ہوا ہے, پتہ ہی نہیں ہے, بے فکر. لیکن جو ہی پتہ چلتا ہے تو شرمندگی کے مارے فوراً دوڑتے ہیں کہ اس کو دھوئیں یا نکالیں یا ہٹائیں یا چھپائیں یا وٹ ایور. تو یہی حال ہمارے اخلاقی عیبوں کا ہے. جب تک وہ ہمیں نظر نہیں آتے تو ہمیں خیال بھی نہیں آتا کہ ہمیں ان کو ٹریٹ کرنا ہے, اور جب نظر آنے لگتے ہیں تو پھر انسان شرم کے مارے منہ چھپاتا ہے. آخری پیرا اگر سب مل کے پڑھ لیں ایک دفعہ تو آپ کی زبان رواں ہو جائے گی. جی, مدار السرسرہ. ٹھیک ہے. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.